نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، عشرۂ ذوالحجہ جاری ہے۔ قربانی کے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، علماء کرام کے خطابات اور خطبات بھی سن چکے ہوں گے۔ میں آج کی اس مجلس میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو عموماً ہماری سماعت تک نہیں پہنچتی، یا پہنچے تو ہم ان کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیے، قربانی اللہ کے تقرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ قربان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی یا وہ عمل جو اللہ کا قرب عطا کرنے کا باعث بنے۔ اسی لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے کہ جانور کے ذریعے سے، جانور کو ذبح کر کے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کی رضا کے حصول کو اپنے لیے ممکن بنا لیتے ہیں۔ قربانی کے لیے قرآن پاک میں بہیمۃ الانعام کے ذکر کے ساتھ 4 اجناس جو ہیں جانوروں کی، ان کا ذکر ہوا ہے، اور تفصیل کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ 8 جانور جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بھیڑ اور دمبا، بکرا اور بکری۔ یہ 4 جانور جو ہیں ان کی طرف توجہ رکھی جائے تو یہ فضیلت کا بھی کام ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہے۔ اسی طرح کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جانور جو ہے وہ بے عیب ہو۔ بالخصوص احادیث کے اندر جن کا ذکر ہے وہ ہے ایسا جانور نہ خریدا جائے، نہ قربان کیا جائے جو دونوں آنکھوں سے اندھا ہے یا ایک آنکھ سے اندھا ہے، جو لنگڑا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، جو بیمار ہے اور جس کی بیماری واضح ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جو نہایت کمزور ہے، جس کے گودا موجود نہیں ہے، جس کی نلیوں کے اندر یا مخ نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دیگر روایات کے اندر خارج زدہ جانور جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی جانور جب اللہ کا قرب آپ نے حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کا حصول جو ہے اس کی خواہش ہے، تو پھر جو بہترین جانور ہے وہ ذبح کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا سوائے دوندے جانور کے کوئی جانور ذبح نہ کیے۔ ہاں، اگر دوندا نہیں ملتا تو بھیڑ کا 1 سال کا جو جانور ہے وہ آپ کرتے ہیں، بھیڑ کا صرف، بکری کا بھی نہیں۔ بکرے کا میں نے اس لیے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خالو نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہے، یہ تو عام گوشت ہے بکری کا، اپنے گھر والوں کے لیے بھیج دو۔ یہ قربانی کے لیے لازم ہے کہ عید کی نماز کے بعد ادا کی جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کی جگہ پہ قربانی کر۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بکرا ہے جس کی عمر 1 سال ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو کر لے، لیکن تیرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ وضاحت ہو گئی کہ صرف بھیڑ کا 1 سال کا ہو سکتا ہے، وہ بھی اگر دوندا نہیں ملا تب، ورنہ کسی اور، نہ اونٹ میں سے، نہ گائے میں سے، نہ ہی بکرے میں سے، صرف بھیڑ میں سے ایک۔ اسی طرح اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد اگر کوئی عید سے پہلے کرتا ہے تو عام گوشت ہے، وہ گھر والوں کے لیے بھیج دے، اس کو آپ قربانی نہیں کہہ سکتے۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کیا جائے۔ اسی طرح جب آپ عید کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جائیں تو بھوکے پیٹ جائیں، کچھ نہ کھایا ہوگا۔ کوشش یہ کریں کہ آپ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں اور قربانی کا گوشت کھائیں، یا اگر آپ نے اس روز قربانی نہیں کی یا آپ کی استطاعت نہیں تو پھر بہرحال عید کی نماز کے بعد قربانی کا گوشت یا جو بھی کھانا کھانا چاہیں وہ کھائیں۔ یہ اللہ کے طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ ترغیب ہے کہ عید الفطر کے لیے جب جائیں
تو کھجور کھا کے جائیں یا کوئی میٹھی چیز کھا کر جائیں، کھجور کھائیں تو طاق. لیکن عید الاضحیٰ کے لیے آپ نے بھوکے پیٹ جانا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے بکرا، بکری، بھیڑ یا لیلا یہ دینے ہیں تو ایک گھر کی طرف سے ایک جانور کفایت کر جائے گا. اور اگر آپ گائے اور اونٹ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر گائے اور اونٹ میں 7 گھرانے یا 7 حصے جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. اونٹ کے اندر 10 کی روایت بھی ملتی ہے لیکن 10 سے زیادہ کی نہیں. اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں گائے اور اونٹ کی ایک جان ہوتی ہے تو ایک جان ایک گھرانے کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے فضیلت عطا کرنے کے لیے، ثواب عطا کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو الگ الگ جانور نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ اجازت دی ہے کہ وہ 7 لوگ یا 7 حصے جو ہیں گائے کے اندر یا اونٹ کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ 7 کے 7 کی نیت قربانی کی ہو. قربانی کے علاوہ اگر نیت ہے تو پھر یہ حصے جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ کفایت نہیں کریں گے بلکہ ثواب قربانی کا نہیں ملے گا، کسی کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی. 7 حصے قربانی کی نیت کے ساتھ. اگر گوشت کی نیت ہے یا بیچنے کی نیت ہے محض، یا عقیقے کی لوگ شامل کر لیتے ہیں تو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ 7 کی نیت جو ہے وہ قربانی کی ہو. ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جس طرح دیگر ضروریات قرض اٹھا کر پوری کی جا سکتی ہیں، اسی طرح آپ قرض لے کر یا قرض اٹھا کر قربانی کا جانور بھی خرید سکتے ہیں. لیکن یہ قرض ایسا ہو جیسا عمومی زندگی کے اندر ہوتا ہے. مثلا کاروبار لوگ کرتے ہیں، دکاندار ہیں، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم آج لیں گے کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے یا اتنے دنوں کے بعد دے دیں گے. تو جو سکت رکھتا ہے واپسی کی، اس کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ جس طرح عام زندگی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں قرض کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس طرح قرض لے کر قربانی. ہاں، وہ شخص جو مقروض ہے، جس کے پاس سکت نہیں ہے واپسی کی، یا وہ دبا ہوا ہے قرض کے بوجھ کے نیچے اور اس کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس بوجھ کو کس طرح دور کرے، وہ تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے اس کو رخصت ہے. لیکن وہ شخص جس کے پاس پیسے ہیں، جسے پتا ہے کہ اس کے پاس پیسے آ جائیں گے، وہ قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے. اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، قرض لینے کے بعد قرض خواہ کا قرض ادا نہ کرنا یا ٹال مٹول کرنا یا اس کو پریشان کرنا، اس سے آپ کی قربانی کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور بات کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے، زیادہ افضل ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اور اس کے لیے جو انداز ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو اس کی بائیں کروٹ لٹا کر اس کا منہ جو ہے قبلہ کی طرف کر دیا جائے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ اس کے پہلو پر اپنا دایاں قدم رکھ کے، اس کے یعنی دائیں پہلو پر اپنا دایاں قدم رکھ کے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے. اسی طرح خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں ہے جس نے پتھر کی چھری کے ساتھ ذبح کیا تھا اور اللہ کے نبی نے اس کو قبول فرمایا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ذہن نشین کرنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، اور یہ چھوٹے چھوٹے قربانی کے مسائل ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.